اچھا، انہی بھائی کا جو ہیں جرمنی سے عثمان، تو ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام المہدی کا ظہور جو ہوگا وہ تو مکہ مدینہ میں ہوگا، تو محمد قاسم بھائی جو ہیں وہ تو لاہور میں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد قاسم ہی جو ہے وہ فیوچر کے امام مہدی ہیں؟ یہ تو میں کافی دفعہ کور کر چکے ہیں یہ سوال، لیکن چلیں اب انہوں نے کیا تو پھر کر لیتے ہیں. انہوں کے اعتراض کا چلیں اب سوال آیا تو جواب دے دیتے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ یقتتل عند کنزکم ثلاث کلہم ابن خلیفہ، کہ تین لوگوں میں اختلاف قتال ہوگا، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، تینوں بادشاہ کے خلیفہ کے جو بھی لیڈر ہے اس کے بیٹے ہوں گے. پھر کیا ہوگا کہ ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے نکلیں گے. یہ میں حدیث کے مختلف پارٹس بتا رہا ہوں جو ہمارے ریلیونٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کا بے شک معاف فرمائے. فبایعوہ ولو حبا علی الثلج، اور جب وہ کالے جھنڈے مشرق کی جانب سے آئیں گے تو کیا کرو؟ فبایعوہ ولو حبا علی الثلج، برف کے اوپر بھی گھسٹ کے جانا پڑے تو جاؤ، لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. کس کے ہاتھ پر بیعت کرو؟ امام المہدی. فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي، کیونکہ وہ کالے جھنڈے والی فوج امام المہدی خود لے کر آ رہے ہوں گے. وہ یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر امام مہدی ہوں گے یا امام مہدی لے کر آ رہے ہوں گے یا امام مہدی بھی بعد میں شامل ہوں گے. فرمایا فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي، کیونکہ وہی اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوں گے جو کالے جھنڈوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے یا کالے جھنڈے لے کر آ رہے ہوں گے یا انہی کی فوج ہوگی. تو یعنی اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نصرت کے لیے آ رہے ہوں گے، فرمایا فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي، یعنی کہ کالے جھنڈوں کی جا کر بیعت کرنی ہے کیونکہ وہ امام مہدی ہوں گے. اور پھر کیا ہے، پھر دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہوں گے، لوگ انہیں نکالیں گے زبردستی، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کترائیں گے، پھر وہ وہاں سے بھاگ کر مکہ معظمہ چلے جائیں گے، وہاں پہ بھی لوگ ان کو نکالیں گے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے. وہ کترا رہے ہوں گے لیکن آخرکار لوگوں کے پریشر پہ، لوگوں کے بار بار اصرار کی وجہ سے وہ بیعت کر لیں گے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے مشرق کی جانب ہوں گے، پھر آ کے مدینہ شریف میں آئیں گے، پھر مدینہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے وہ جب وہ مشرق کی طرف سے آ چکے ہوں گے، پھر مدینہ سے مکہ کی طرف جائیں گے. اس طرح سے یہ پورا سٹیپس ہوگا. اصل میں پہلے کیونکہ اس چیز کا وقت نہیں تھا، وہ زمان اور مقام نہیں تھا، تو علماء نے اس چیز کو اتنی ڈیٹیل سے نہیں لیا جس طرح سے اب لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب ہمیں سارا کانٹیکسٹ پتہ ہے. پہلے سرسری سا معاملہ تھا، حدیث کو بھی جیسے سن کر بتایا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرح سے ان کو اوپر توجہ نہیں دی جا سکی جیسے اب دینے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ مشرق کی جانب سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے، بعد میں اہل مدینہ سے ہوں گے، اور پھر مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے کر جائیں گے. اس طریقے سے یہ معاملہ ہوگا. اور وہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپ نے مجھے سنایا ہے وائس نوٹ، وہی بات ہے کہ لوگ اتنی بدتمیزی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ہم آپ کو وائس نوٹ چلائیں. لیکن یہ ہے کہ اب سوال ہے، کوشش ہم کرتے ہیں کہ ایسے سوال کا بھی جواب دیں، تو وہ اس قابل تو نہیں ہے ان کا وائس نوٹ کہ ہم یہاں پہ چلائیں. لیکن بہرحال اتنی بات میں یہ ضرور کر دوں، انہوں نے اس طرح کی بات کیا کہ اگر مکہ میں کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا یا شام سے کوئی ادھر چلے گئے، اس طرح کی کوئی بات کی ہے، تو پھر اب سب کدھر جائیں گے. تو دیکھیں جی، اگر تو یہ حق ہوا تو کیوں کوئی مکے سے شخص نکل آئے گا؟ ٹھیک ہے، پھر تو ایسے ہی ہونا ہے، پھر تو انہوں نے ہی جانا ہے ادھر. اگر باطل ہوا، اللہ نہ کرے، تو پھر وہ امام مہدی جو آئیں گے نا اصلی والے، وہ انہوں نے ہمیں ویسے ہی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا حساب کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے. اور یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جس حد تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایویڈنس دکھایا ہے نا، وہ مطلب وہ اس قدر ہے کہ پہلی بات تو یہ آپ سب سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کوئی تو آئے نا، کوئی آ کے کہے کہ جی ہم نے دعا کی تھی، استخارہ کیا تھا، بڑا غلط ہے. کوئی تو ہو، اللہ گواہ ہے، کوئی تو آ کے کہے. ابھی تک نہیں آپ کو کہا کہ اس طرح نہیں ہوا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ ہمارے ساتھ بات، کتنے لوگ میسیجز، کانٹیکٹ، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جس نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں حق طلب کیا ہے، کوئی تو ہو، بتائیں کوئی ہے؟ کوئی یاد پڑتا ہو، کوئی ایک آدھ کبھی کسی نے کہا ہو؟ مجھے تو نہیں یاد پڑتا.